سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، سو ہم نے ان سے کہا، كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بن جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس ہم نے بنا دیا ان کو عبرت کا نشان، لما بین یدیہا، ان کے سامنے کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا، اور ان کے پیچھے آنے والے لوگوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور ہم نے بنا دیا نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کی ہی ایک اور شناعت اور قباحت کو بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات سے اللہ پاک انہی بنی اسرائیل کو یہ یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے کیا کیا کرتوت کیے تھے، اور کس کس طرح اللہ کے نبیوں کو ستایا، اللہ رب العالمین نے ان کو کیسے کیسے انعامات سے نوازا، لیکن وہ کس قدر ناشکرے تھے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو یہ یاد دلا کر سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ایسے نہ بنو، بلکہ شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی اطاعت کر لو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لو، اسی میں تمہاری نجات ہوگی۔ اور یہ بات صرف اس زمانے کے یہودیوں کے لیے نہیں ہے، آج کے بھی تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے یہی پیغام ہے قرآن کا، کہ ان لوگوں کے حالات سے، واقعات سے عبرت حاصل کرو، اور دین اسلام، سچے دین کی مخالفت چھوڑ کر حمایت میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑو۔ آج کی انسانیت کی فلاح و بہبود بھی اور نجات اور عزت بھی صرف اسی کے اندر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل نصیب فرمائے۔ یہ واقعہ جس کا تذکرہ یہاں پر ہے، یہ بنی اسرائیل کا ایک طبقہ تھا جو فلسطین کے اندر بحر قلزم کے قریب آباد تھا۔ اس زمانے میں وہاں پہ ایک شہر تھا چھوٹا سا، جس کا نام ایلا تھا۔ آج کل اس کو ایلات بھی کہتے ہیں، عقبہ بھی کہتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر وہاں جو لوگ آباد تھے، ان کا پیشہ تھا ماہی گیری، مچھلی پکڑنا، مچھلیوں کا شکار کرنا، اور پھر ان کو بیچ کر اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا، یہ ان کا پیشہ تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ
6 دن کام کرو، جتنا دل چاہے کام کرو، 1 دن اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دو، 24 گھنٹے، 6 دن، ہفتے میں 1 دن۔ اور یہ بھی ان کو اختیار دیا گیا کہ اپنی مرضی سے جو دن مرضی تم سلیکٹ کر لو، جس دن کا مرضی تم انتخاب کر لو۔ انہوں نے اپنے لیے انتخاب کیا ہفتے کے دن کا، کہ ہفتے والے دن ہم یعنی اسلام کے اندر دن جو شروع ہوتا ہے یہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ انگریز کے ہاں دن جو شروع ہوتا ہے وہ 12:01 پہ دن شروع ہوتا ہے، لیکن اسلام کا جو نظام ہے یہ عین فطرت کے مطابق تو مغرب سے اگلا دن شروع ہوتا ہے۔ تو گویا جمعہ کے دن گزر کے جو مغرب آئے گی اس سے ہفتے کا دن شروع ہوگا، اور اگلے دن غروب آفتاب تک یہ 24 گھنٹے ہفتے والے دن کے انہوں نے طے کر دیے، ہم عبادت کریں گے اللہ کی اور کوئی کام نہیں کریں گے۔ میرے محترم دوستو، اپنی خوش نصیبی پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور ہمارے لیے اللہ نے خود دن کو منتخب کیا۔ روایات میں آتا ہے عیسائیوں کو بھی اللہ نے اختیار دیا تھا، تم اپنا دن خود منتخب کرو۔ انہوں نے کون سا دن منتخب کیا؟ اتوار کا دن، ہم اتوار کے دن عبادت کریں گے۔ یہودیوں نے خود منتخب کیا تو ہفتے کا دن۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے جو سارے دنوں کا سردار دن ہے، افضل دن ہے، خود پسند کر کے دیا کہ تم نے جمعہ کے دن میری عبادت کرنی ہے۔ اور پھر ان کے لیے تھا کہ 24 گھنٹے، ہمارے لیے 24 گھنٹے نہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ اذان اول سے لے کر نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک، بس گھنٹہ ڈیڑھ بن جائے یا جتنا بھی وقت بن جائے، پہلی اذان جب جمعے کی ہو جائے اس کے بعد کسی کام دھندے میں نہ لگو، سوائے اس کے کہ جمعے کی تیاری کرو اور آ کے جمعہ پڑھو، اور نماز جمعہ کے بعد پھر بے شک اپنے کام دھندے میں لگ۔ کتنی ہمارے لیے اللہ پاک نے سہولتیں دے دی۔ دن بھی سب سے اعلیٰ منتخب کر کے خود ہمیں دے دیا، اور اس میں بھی 24 گھنٹے پابند نہیں کیا، بلکہ صرف گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے اذان اول سے لے کے نماز جمعہ سے فارغ ہونے تک۔ تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم ٹھیک ہے جی ہفتے کے دن ہم کوئی کام دھندا نہیں کریں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ پاک نے طے کر دیا۔ اب ہوتا یوں کہ یہ لوگ مچھلیاں پکڑتے تھے، تو 6 دن مچھلیاں اتنی زیادہ نہیں آتی تھیں، 7ویں دن یعنی جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں بہت زیادہ آتی، سمندر کے اندر مچھلیوں کی تعداد بڑھ جاتی۔ یہ ایک امتحان تھا ان کے لیے، یہ اس امتحان میں اللہ کے حکم کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، بس یہ ایک امتحان تھا۔ اب ان کو کچھ عرصہ تو انہوں نے سوچا کہ چلو گزارا کرتے ہیں، لیکن اب امتحان میں ناکامی شروع ہو گئی۔ کیسے کہ انہوں نے کہا کہ اب ہفتے والے دن کی مچھلیاں کیوں ہم سے بچ جائیں۔ یہ نہ سوچا کہ بھائی جو ہمارے نصیب کا ہے، جو ہمارے مقدر کا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ تو کہیں جانا نہیں، تو اللہ پہ بھروسہ کرے، جو مل جائے ٹھیک ہے، جو نہ ملے خیر ہے۔ لیکن لالچ، ہوس، ہرس اور حب مال ان کے اندر اتنا تھا کہ اس کو جمع کرنے کے لیے اللہ کا حکم توڑ دیا۔ اور کس طرح توڑا بھی ایک ہیلے کے ساتھ، بہانے کے ساتھ۔ علماء نے اس کی 2 شکلیں لکھی۔ ایک شکل یہ لکھی کہ دریا میں کنڈیاں ڈال دیتے اور کنڈیوں کو پیچھے رسیوں کو ہاتھوں میں نہیں پکڑتے، کسی چیز سے باندھ دیتے، پتھر سے باندھ دیا یا کسی درخت سے باندھ دیا۔ اب مچھلیاں اس میں پھنس گئی، ہفتے والے دن نہیں پکڑی،
آ کے اتوار والے دن کنڈیاں کھینچ لی اور پکڑ لوں، کہتے ہیں ہم نے ہفتے کو تو شکار کی۔ یا بعض علماء نے دوسری صورت یہ لکھی کہ سمندر کے کنارے پہ، دریا کے کنارے پہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے گڑھے کھود لیے، تالاب سے بنا لیے، اور سمندر سے ان میں نالیوں کی شکل میں پانی لے آتے۔ اب پانی کے ساتھ ہی مچھلیوں کو بھی گھیر کے اس چھوٹے تالاب کے اندر لے آتے، اور ہفتے کے دن ساری مچھلیوں کو تالابوں میں جمع کر لیتے، اور جب مچھلیاں تالابوں میں آ جاتی پیچھے نالیوں کا راستہ بند کر دیتے، اور پھر اتوار کے دن ان تالابوں سے نکال لیتے اور کہتے جی ہم نے تو ہفتے کو نہیں پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی۔ حالانکہ شکار تو یہی ہے کہ آپ نے جب اس کو پکڑ لیا اور اپنے جو ہے وہ تالاب کے اندر لے آئے، گڑھے میں لے آئے، تو شکار تو کر لیا آپ نے۔ یعنی اس طرح حیلے بہانے کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آ کر ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، اللہ کے حکم کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ظلم کر رہے ہو، تم اللہ کا حکم توڑ رہے ہو، وہ بھی ایک بہانے کے ساتھ، حیلے کے ساتھ۔ تو ان میں سے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کم و بیش 12,000 کے قریب افراد انہوں نے توبہ کر دی، انہوں نے کہا جی آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور چھوڑ دیا اس کام۔ دوسرا ایک بڑا طبقہ ایسا رہا جنہوں نے کہا جی کچھ نہیں ہوتا، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں، کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا، وہ کرتے رہے، اسی طرح کرتے رہے۔ ایک طبقہ ان کا وہ بن گیا کہ جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، سانوں کی جیڑا جتھے لگا لگا رہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، یہ 3 طبقات آج بھی موجود ہیں۔ ایک مصلحین کا طبقہ ہے جو غلط کاموں پہ اصلاح کرتا ہے، احکامات خداوندی کو، قانون الہی کو توڑنے پر روکتا ہے کہ نہ کرو یہ کام۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جو قانون الہی کو توڑتا ہے، اور ایک طبقہ اس پہ چپ سادھ لیتا ہے، جی کچھ جو جہاں پہ لگا رہے، مجھے کیا ہے، میں کیڑائی دی قبر سے جانا۔ یہ 3 طبقات اس وقت بھی بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے جب دیکھا کہ یہ کام نہیں بن رہا، تو مصلحین اور نیک لوگ جو روکنے والے تھے انہوں نے اپنی دیواریں کر کے اپنے گھر ہی الگ کر دیے۔ جس علاقے میں رہتے تھے درمیان میں دیوار کھینچ دی، ان سے کہا بھئی آپ اپنا اللہ کے حکم توڑنے ہیں، نافرمانیاں کرنی ہیں تو بس ادھر جا کے کرو اپنے علاقے، ہمارا تمہارا تعلق کوئی نہیں ہو۔ درمیان میں دروازے رکھ لیے، آتے جاتے رشتہ دار تھے، آپس میں برادری تھی، ایک ہی خاندان تھا، تعلقات تھے، وہ کسی حد تک رہے، میل ملاقات سلام دعا کی حد تک، لیکن تعلق اس طرح کر لیا کہ تم اپنی جگہ پہ رہو گے، ہم اپنی جگہ پہ رہیں گے۔ ایک وقت گزر گیا، اس پہ بھی ان کو کوئی اثر نہ ہوا، تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو جب یہ سوئے ہیں، صبح کو ان کے گھروں سے بالکل سناٹا چھایا ہوا، کوئی آواز نہیں آ گئی، کوئی جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے بھی صبح اٹھے ہیں تو کوئی کھانے پکانے کی، کوئی جو ہے ادھر ادھر بولنے کی کوئی آوازیں آتی ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے، خاموشی بالکل۔ تو ادھر والوں نے سوچا، جو نیک لوگ تھے مصلحین تھے، انہوں نے کہا بھی آج خیر ہے، ان کی کوئی آواز ہی نہیں نکل رہی، کدھر گئے سارے؟ وہ آ کے انہوں نے جو دیکھا تو گھروں کے دروازے بھی بند ہیں۔ انہوں نے کسی طریقے دروازے کھولے، اندر جو گئے تو جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، کہ سب کی شکلیں صورتیں مسخ ہو چکی ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جو ان کے جوان تھے ان کو اللہ رب العالمین نے بندروں کی صورت میں بدل دیا، اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کو اللہ رب العالمین نے خنزیروں، سوروں کی شکل کے اندر بدل دیا، اور اس طرح کے پہچان بھی رہے تھے، یعنی زبان گونگ ہو گئی تھی، زبان سے بول نہیں پا رہے تھے،
دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے وہی عزیز رشتہ دار ہیں جو ہمیں منع کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں روکتے نہیں تھے، اللہ کا حکم نہ توڑو، ایسا نہ کرو۔ تو آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، سر کے اشارے سے کہہ رہے تھے، لجاجت، شرمندگی، ندامت تھی، لیکن اب وقت بیت چکا تھا، اب اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ انہی مسخ صورتوں کے ساتھ 3 دن وہ زندہ رہے اور 3 دن کے بعد ان پر ہلاکت آ گئی، وہ سب مر گئے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو قانون الہی کو توڑنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی ایسا ہیلہ یا بہانہ بنانا جس سے اللہ کا حکم ٹوٹے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مختلف ہیلے کرتے ہیں اللہ کا حکم توڑنے کے لیے۔ مثلا جب زکوٰۃ ہوتی ہے، جب کسی مال پہ سال پورا ہو جائے پھر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس یکم رمضان کو مثلا مال آیا، اگلے سال یکم رمضان کو اس پہ زکوٰۃ ہونی تھی۔ یکم رمضان آنے سے پہلے 1-2 دن پہلے اس نے اپنا مال سارا بیوی کو دے دیا، یہ میرا نہیں ہے، یہ بیوی کا ہے سارا۔ اب وہ مال بیوی کے پاس چلا گیا، اس کے پاس تو سال گزرا نہیں، اب بیوی کا سال ابھی شروع ہوا ہے۔ اب اگلا سال جب آیا، سال پورا ہونے لگا، بیوی نے پھر خامن کو دے دیا۔ اب اس طرح کر کے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے کہ چلو نہ سال پورا ہو نہ زکوٰۃ دینی پڑے۔ تو یہ ہیلہ ایسا ہیلہ ہے جس سے اللہ کا حکم توڑا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال جب انسان بناتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو قانون شریعت، قانون الہی، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہیلے بہانے سے توڑنا یہ بڑا ہی خطرناک ہے۔ ہاں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے اللہ کا حکم ٹوٹے نہ بلکہ پورا ہو جائے، اللہ کا حکم ٹوٹنے کی بجائے پورا ہو جائے، ایسا طریقہ اختیار کرنا یہ جائز ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک ایسا طریقہ بتایا تھا۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے خیبر کی کھجوریں لائی گئی۔ آپ نے دیکھا خیبر کی کھجور بہت اچھی کھجور ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ کھجور بڑی عمدہ اور بڑی اچھی۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی، ساری ایسی کھجوریں ہوتی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے محبوب جی، ہلکی کھجوریں بھی ہوتی ہیں اس میں، اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہلکی کھجور کے ہم 2 سا دے دیتے اور اچھی کھجور کا 1 سا لے لیتے ہیں۔ 2 کلو سمجھ لیں، سا ویسے ہوتا ہے 3.5 سیر کا، یعنی 7 کلو ہم ہلکی کھجور دے دیتے ہیں اور 3.5 کلو ہم اچھی کھجور لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سراسر سود ہے، یہ تو سیدھا سادہ سود ہے۔ ایک کھجور چاہے وہ ہلکی ہے، ایک کھجور چاہے وہ اعلیٰ ہے، آپس میں جب ان کا تبادلہ ہو رہا ہے تو پھر برابر سرابر تبادلہ ہونا چاہیے۔ یہ تو کمی زیادتی کے ساتھ یہی تو سود ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب جی پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اس کا طریقہ آپ نے بتایا، جس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں مفہوم سمجھانے کے لیے۔ الفاظ میرے اپنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یوں فرمایا کہ ایسا کرو کہ جو اچھی کھجور ہے اس کو لو قیمت سے۔ مثال کے طور پہ تم اچھی کھجور 2 درہم کی لے لو، 2 درہم کے بدلے میں اچھی کھجور لے لو، اور پھر اپنے پاس جو کھجور ہے ہلکی کھجور ہے اس کو 2 درہم کے بدلے میں بیچ لو۔ یعنی اس طرح کرنے سے تمہارے پاس کھجور بھی تبادلہ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ کھجور کا کھجور سے تبادلہ نہیں ہوگا بلکہ وہ کھجور کا تبادلہ پیسوں کے ذریعے سے ہوگا۔
تو قیمت کے ذریعے سے تم اس کو بدلو گے، کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہیں بدلو گے۔ اس طرح کرنے سے وہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے گا، اللہ کا حکم ٹوٹنے نہیں پائے گا۔ تو ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے اللہ کا حکم پورا ہو جائے، یہ حیلہ، ایسا طریقہ یہ جائز ہے۔ بعض لوگ ایسے فقہا پہ کہہ دیتے ہیں جناب یہ وہی بنی اسرائیل والے حیلے کرتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لینا کہ جس سے اللہ کا حکم ٹوٹے بھی نہ اور حرام سے بھی بندہ بچ جائے، یہ جائز ہے۔ لیکن ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ جس سے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، اللہ کا حکم پورا نہ کرے، یہ حیلہ، یہ بہانہ بنی اسرائیل کی عادت تھی جس پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، یقیناً تم جانتے ہو ان لوگوں کو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جنہوں نے حد سے تجاوز کیا تم میں سے، یعنی سارے نہیں تھے، کچھ تھے تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن کے بارے میں، جب ان کی یہ زیادتی اور ان کا یہ حد پھلانگنا حد سے بڑھ گیا، اللہ پاک فرماتے پھر ہم نے ان سے کہا، عذاب آیا ہمارا، اور ہم نے ان سے کہا کونو قردہ، بندر بن جاؤ۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور یہ بھی کیسے، خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان کو خنزیروں بندروں میں کیوں بدلا گیا، اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی کہ یہ دونوں جانور بے حیائی کا سمبل ہے، بے شرمی اور بے حیائی کی علامت ہے یہ دونوں جانور۔ خنزیر تو اتنا بے حیا کہ ہر وقت اس کی مادہ وہ جفتی کے لیے اور مجامت کے لیے تیار ہوتی ہے، اور لائنوں میں لگ کر خنزیر ایک ہی وقت میں اس کے ساتھ مجامت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کے گوشت کا بھی اثر ہے، جو قومیں اس کے گوشت کو کھاتی ہیں ان کے اندر بے حیائی عام ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور بندر جانوروں میں واحد جانور ہے جو ہم جنس پرست ہے، یعنی نر کے ساتھ مجامت کرتا ہے۔ یہ بیماری اور جانوروں میں بھی نہیں ہے جو بندر کے اندر ہے۔ اس لیے اس بے حیا جانوروں کی شکلیں ان بے حیا لوگوں کی بنا دی جنہوں نے اللہ کا حکم توڑنے کے لیے حیلے اختیار کیے، بہانے اختیار کیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں بھی آخر زمانے کے اندر جا کر کچھ لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائیں گی۔ فرمایا کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو گانا بجانا، شراب، رقص و سرود اس کی محفلیں سجائیں گے اور اس کو نام دیں گے انٹرٹینمنٹ کا، یہ تفریح ہے جی، یہ خوش طبعی کے لیے ہے جی، یہ دل لگی کے لیے ہے جی۔ یعنی اللہ کا حکم توڑیں گے بھی اور اس پر کوئی ملامت، کوئی ندامت، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو کہیں گے جی یہ تو تفریح ہے، نام بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا رات کو سوئیں گے تو انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے ان کو یہ بندروں اور خنزیروں میں بدلا اور پھر فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، ہم نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، لما بین یدی، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی، وما خلفہا، اور بعد میں آنے والے۔ اب دیکھیں ہمیں اللہ نے اس کی خبر دی قرآن کریم میں، ہمارے لیے یہ عبرت بن گیا کہ بھائی بندے بن جاؤ، انسان بن جاؤ، سیدھے رہ کے چلو، ورنہ یہ اس طرح کی صورتحال بنے گی تمہارے ساتھ۔ اور دوسری فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت بنا دی۔ استاد جب کلاس میں پڑھاتا ہے نا تو دو قسم کے بچے ہوتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں حساس طبیعت کے ہوتے ہیں، ان کو ذرا سا سمجھائیں یا ان کے پاس والے کو بھی
تھپڑ مار دیں، سزا دے دیں، وہ بچہ سارا دن سیٹ رہتا ہے کہ میں نے کوئی حرکت نہیں کر۔ اور کچھ بچے ایسے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ جب تک ان پہ ڈنڈا نہ چلایا جائے وہ سیدھے ہی نہیں ہوتے۔ تو اللہ پاک نے بھی یہ دو طبقے بنا کے بتا دیا کہ جو ڈنڈے کے یار ہیں ان کے لیے ہم نے اس کو نکال بنا دیا کہ بندے بن جاؤ، ورنہ یہ سزا تمہیں بھی مل سکتی۔ اور جو پرہیزگار ہیں، پہلے سے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، ان کے لیے نصیحت بن گئی کہ وہ سن کر سہم جائیں گے ابے یار ہم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تھے یہ بنی اسرائیل۔ اب ذرا جائزہ لے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا۔ احرام کی حالت میں حضرات صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک کا ایک حکم آیا، سورۃ انعام کے اندر اللہ پاک نے 7ویں پارے کے شروع میں بیان کیا، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ حج کا یا عمرے کا جب احرام باندھا ہوا ہے، اس حالت میں شکار نہیں کرنا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حالت احرام میں تھے، پرندے ہمارے پاس اس طرح پھر رہے تھے کہ ہم ہاتھ سے پکڑنا چاہتے تو کوئی مشکل نہیں تھی، ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے تھے، لیکن جب ہمارے ہاتھ اٹھنے لگتے ہمیں اللہ کا حکم یاد آ جاتا کہ بھئی اللہ پاک نے منع کی ہے حالت احرام میں شکار نہیں کرنا۔ ہمارے قریب پرندے ہوتے تھے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم ان کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ تھی صحابہ کی زندگی۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کے نقش قدم پہ چل رہے یا بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چل رہے؟ اس لیے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر صحابہ والی صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے احکامات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔